یہ سورہ صف کی آیت آپ کے سامنے ہے۔ سامنے ہے۔ میری آپ آواز بالکل صحیح آ رہی ہے یہاں پہ، تو میں آواز ایکو ہو رہی ہے۔ آواز بالکل صحیح آ رہی ہے۔ آپ کی آواز ایکو ہو رہی ہے، آپ کو ایک ڈیوائس بند کرنی ہوگی۔ جی میں نے کر دی ہے جی، دوسری ڈیوائس میں نے بند کر دی ہے جی، دوسری ڈیوائس میں نے بند کر دی ہے۔ ہو رہی ہیں ابھی بھی۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الصف قرآن عظیم الشان کی 61ویں سورہ ہے، اور اس کی یہ آیت نمبر 9 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ جو موضوع آج یہاں پر بیان ہوا ہے اسی موضوع پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ٹو دا پوائنٹ بات جو ہے وہ ہماری ہو اس موضوع پر انشاءاللہ۔ آج جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہے انشاءاللہ اس میں میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس موضوع کا جو ٹو دا پوائنٹ احاطہ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے۔ میری آواز میں ابھی ایکو تو نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، اب بالکل ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر غور کریں کہ اللہ رب کریم نے اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہاں اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا ایک اور چیز ذہن میں کلیئر کر لیجئے کہ ہم لوگ جو تمام انسان اس دنیا میں آئے ہیں ان کی آمد کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرما دیا، یہ کہہ کر کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور عبادت کا جو مفہوم ہے عربی زبان میں وہ بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبد، یعنی یہ عبد سے نکلا ہے، غلام سے بنیادی طور پر، کہ غلامی اختیار کر لینا اپنے جس کو بھی آپ اپنا آقا، مالک، اپنا جو ہے رب، اپنا الہ، اپنا خدا جسے بھی کہتے ہیں اس کی مکمل غلامی اختیار کر لینا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں اور ہم یہ اس بات پر ایمان لائے ہیں کہ اس پوری کائنات کو اللہ رب کریم نے تخلیق کیا ہے اور وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کو چلا بھی رہا ہے، یعنی کہ ملکیت مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو اس پوری کائنات کا آپریشن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک ایک طاقت چاہے وہ اعلیٰ سطح کی ہو یا ادنا ترین سطح کی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ رب کریم ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے، تو اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ صرف رسوم اللہ تعالیٰ کے سامنے ادا نہ کی جائیں محض، یعنی رکوع اور سجود محض اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ کیے جائیں، بلکہ انسان کی زندگی کا ایک ایک پل جو ہے اور ایک ایک کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغام کے مطابق جو کہ قرآن میں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جائے، چاہے وہ اس کی انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ اس کی اجتماعی زندگی ہو، چاہے وہ اس کے کمانے کے اور اس کی معاش کے اصول و ضوابط ہوں، چاہے وہ اس کی معاشرت کے اصول و ضوابط ہوں، چاہے وہ اس کی سیاست ہو، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے، یہ ہوتا ہے عبد بننا۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کا اس کے علاوہ کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ مکمل طور پر، یعنی کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا سے نکل جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، بیابانوں میں چلے جائیں اور بے لباس ہو جائیں اور بھوکے پیاسے رہ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ دنیا میں ہم رہیں، ہم کمائیں، کھائیں پئیں، دنیا کا کاروبار چلائیں، دنیا میں جو بھی ضروریات ہوتی ہیں انسان کی ان کو پورا کرنے کے لیے بھی جد و جہد کریں، گھر بار بھی ہو، بیوی بچے بھی ہوں، انسانی تعلقات بھی موجود ہوں، لیکن یہ تمام کا تمام جو کارخانہ ہے یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے، یہ ہے عبادت۔ اب اگر اس آیت اور اس آیت کو ملا کر دیکھیں تو اللہ رب کریم نے اپنے انبیاء کو جو ہدایت، اپنے انبیاء کو بھیجنے کی جو غایت یہاں پر بیان کی ہے
وہ یہ کہ پورے کے پورے دین پر اللہ کے اس دین کو غالب کر دینا. یعنی انبیاء آپ یا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء جو ہے وہ عبادت کے لیے جو ہے وہ نہیں آئے اور عام انسانوں کا جو ٹاسک ہے وہ الگ ہے اور انبیاء کا ٹاسک الگ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں آیتوں کو ایک دوسرے کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کا اعلیٰ ترین جو مقام ہے وہ ہے جو انبیاء نے ادا کیا اور جس کے لیے انبیاء اس دنیا میں آئے. یعنی کہ اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کر دینا، دنیا کے اندر قائم کر دینا اللہ کے دین کو، یہ عبادت کا، انسانی عبادت کا اعلیٰ ترین مقام ہے یہ. تو اس میں نمازیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اس میں آپ کی زکوٰۃ بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں آپ کا حج بھی شامل ہو جاتا ہے، اس میں آپ کا روزہ بھی شامل ہو جاتا ہے. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ یہ ہے کہ اللہ کا جو یہ دین ہے یہ دنیا میں غالب ہو جائے. تو اب یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کا دین اس دنیا میں غالب ہو جائے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ اللہ کا دین ہے کیا، دین کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب ہم دین کا مطلب سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو ہے اللہ کا دین جو ہے اس کو قائم کرنے سے یا اس کو غالب کرنے سے کیا مراد ہے. تو میں یہاں پر آپ کے سامنے سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات. اس میں قرآن کی جو 4 بنیادی اصطلاحات ہیں ان سے جو ہے سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تشریح یہاں پر جو ہے تفصیل سے بیان کی ہے. اس کتاب سے میں جو دین کی تشریح یعنی عربی زبان، عربی لغت اور قرآن کے ذریعے جو تشریح کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں یہاں پر. کہ سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد جو ہے نا وہ 4 تصورات پر ہے. یعنی کہ بنیادی طور پر جب لفظ دین بولا جاتا ہے تو اس کے 4 مطالب ہوتے ہیں. پہلا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ غلبہ و تسلط کسی ذی اقتدار کا، یعنی کسی شخص کا دنیا کے اندر یا دنیا کے کسی حصے کے اندر اپنے آپ کو غالب کر لینا، اپنے آپ کو حکمران بنا لینا دوسرے لوگوں کے اوپر. یہ اقتدار تھوڑے لوگوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، یہ اقتدار بہت سارے لوگوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. یہ اقتدار دنیا کے تھوڑے سے حصے میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ اقتدار پوری دنیا کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. تو جب کوئی شخص جو ہے، کوئی انسان یا انسانی گروہ دیگر انسانوں کے اوپر اپنا اقتدار اور اختیار قائم کر لے تو کہا جاتا ہے کہ یہ دین ہے. تو یہ ایک مطلب ہو گیا دین کا. دین کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کا اقتدار قائم ہو جائے، فرد کا یا افراد کا، اس کے سامنے لوگ جو ہے سرنڈر کر جائیں. جتنے ایریا کے اندر جتنے اسکوپ میں وہ حکومت، وہ اقتدار قائم ہوا ہو، اس اسکوپ، اس اقتدار، اس حکومت اور اس خطے کے اندر یا اس جغرافی کے اندر یا ان انسانوں کے اندر جو ہے جن کے اوپر وہ اقتدار قائم ہوا ہے وہ لوگ اطاعت اختیار کر لیں اس کی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دین. یعنی یہ بھی دین کا ایک اور مطلب ہے کہ جو اقتدار قائم ہو جائے اس اقتدار کے سامنے اطاعت اختیار کر لی جائے. 2 مطالب ہو گئے دین کے. دین کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اقتدار قائم ہو جائے اور جو محکوم ہوں وہ اقتدار کو تسلیم کر لیں تو ان کے درمیان جو اس پوری زندگی گزارنے کا ایک نقشہ کار بنے گا، یعنی جو نظام بنے گا کہ اب معیشت کیسے چلے گی، بینک کیسے چلیں گے، حکومت کیسے قائم ہوگی، سیاست کیسے کی جائے گی، انصاف کا نظام کیسے کام کرے گا، حفاظت کا نظام کیسے کام کرے گا، گویا پورا یہ تشکیل دینی پڑے گی آپ کو پورے نظام کی. تو جب یہ نظام تشکیل دیا جاتا ہے تو اس نظام کو بھی دین کہتے ہیں. تشکیل نظام بھی دین کہلاتی ہے. پھر دین کا چوتھا جو مطلب ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جب ایک اقتدار قائم ہو جائے، کچھ لوگ اس اقتدار کو تسلیم کر لیں، ان کے درمیان میں ایک نظام بن جائے، جو لوگ اس نظام کو فالو کریں ان کو جو ریوارڈ دیا جائے گا، جو ان کو جزا دی جائے گی، جو ان کو انعام دیا جائے گا، یا اس کو فالو نہ کرنے کے لیے یا اس کو توڑنے کے لیے جو سزا دی جائے گی، تو یہ جو جزا اور سزا کا نظام بنے گا یہ بھی دین کہلاتا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ لفظ دین کے یہ 4 مطالب ہیں: اقتدار کا قائم ہونا، اقتدار کو مان لینا، ان کے درمیان میں ایک سسٹم کا بن جانا، اور پھر اس سسٹم کا ایک ریوارڈ سسٹم بن جانا، جزا اور سزا کا نظام بن جانا. تو یہ 4 مطالب ہیں جو کہ عربی زبان میں اور جو ہے قرآن میں جو ہے وہ آتے ہیں لفظ دین کے. اور اس کے بارے میں مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ دنیا کی کسی زبان میں بھی
لفظ دین کا ہم معنی کوئی لفظ موجود نہیں ہے. ریلیجن جو ہے وہ دین کا ہم معنی لفظ نہیں ہے. ریلیجن جو ہے، جیسے اب میں نے دین عبادت کے حوالے سے میں نے آپ کو 3 اس کے مطالب بتائے تھے کہ عبادت میں ایک کام ہوتا ہے جس میں ہم پرستش کرتے ہیں، یعنی کچھ ریچولز ہوتے ہیں جو ادا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. دوز ریچولز جو ہیں اگر کوئی ادا کر رہا ہے، کوئی پرستش کر رہا ہے، تو وہ ریلیجن کے ہم معنی ہیں. لیکن لفظ دین جو ہے وہ ریلیجن کے ہم معنی نہیں ہے. تو لفظ دین کا جو اگر ہم کہیں کہ قریب ترین جو اس وقت مترادف اگر آج کی دنیا میں آپ کو ملے گا تو وہ لفظ ہے اسٹیٹ، جسے ریاست کہا جاتا ہے آج کی دنیا میں. لیکن ریاست کا لفظ بھی دین کو پورا کا پورا جو ہے بیان نہیں کرتا، اس میں بھی کمی رہ جاتی ہے. تو جو عربی زبان کا لفظ دین ہے اس کے میں نے آپ کے سامنے مطلب یہاں پہ بیان کر دیا کہ اس کے 4 مطالب ہوتے ہیں عربی زبان میں لفظ دین کے. تو یہ اگر ہم اس لفظ کو سمجھ جائیں دین کو، تو پھر ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ دین دنیا میں، اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا فرد آپ کو نہیں ملے گا جس کا کوئی دین نہ ہو. اگر ہے تو آپ بتائیے کہ دنیا میں کہاں پر انسان ایسا ہے، چاہے وہ جنگلوں میں بھی رہتا ہو اور قبائل کی صورت میں، جنگلی قبائل کی صورت میں بھی رہتا ہو، تو بھی وہ اپنا ایک سردار بناتے ہیں، گویا ایک اقتدار قائم کرتے ہیں. تو جب وہ اقتدار قائم ہو گیا، چاہے وہ جنگل میں قائم ہوا، تو وہ اقتدار بن گیا جس نے لوگوں کو کچھ نہ کچھ لوگوں کے اوپر غلبہ کر دیا، چاہے 10 لوگوں پہ کر دیا. تو وہ دین کا ایک مطلب کے مترادف ہو گیا. 10 لوگوں نے اس کو سردار مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا اس کے سامنے. اب انہوں نے اپنا کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بنا لیا ہوگا کہ بھئی ہم ایسے گھر بنایا کریں گے، ایسے رہا کریں گے، آپس میں اس طرح سے لین دین کیا کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے حلال ہوگا، یہ ہمارے لیے حرام ہوگا. اسی طرح دنیا میں آپ جہاں نظر ڈالیے، چاہے لبرلزم کو آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں سیکولرزم کو آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں سوشلزم جو ہے یا کمیونزم تو خیر قائم ہی نہیں ہو سکا، لیکن یہ کہ جو کمیونسٹ ممالک تھے ان کو آپ دیکھ لیجئے. جو آج کا سوشلسٹ ملک اپنے آپ کو کہتا ہے چائنا، آپ اس کو دیکھ لیجئے. جہاں پر بھی جس ملک میں بھی آپ دیکھیں گے یا کہیں بادشاہت قائم ہو تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ چاروں چیزیں وہاں پہ پریویل، چاروں چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے دنیا میں ہر کسی کا دین موجود ہے. لیکن اللہ کے نزدیک جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام. تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ زندگی گزارنے کا جو بہترین اور صحیح ترین طریقہ ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے، وہ اسلام ہے. اچھا، اب یہ سمجھنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے. اسلام کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت. اب ان چاروں نقطوں پر ذرا آپ غور کیجیے گا. پہلا نقطہ کیا ہے؟ حاکمیت قائم ہونی چاہیے. اسلام کہتا ہے اللہ کی حاکمیت قائم کرو. اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ زمین پہ آ کے تو اپنے اقتدار کو قائم نہیں کریں گے اس طرح سے. اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ برسر اقتدار آ جائیں جو اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کریں، اپنے احکامات کو اپنے قوانین بنا کے، اپنے نفس کے قوانین بنا کے یا اپنی سوچ کے قوانین بنا کے دنیا میں نافذ نہ کریں، بلکہ وہ قوانین، وہ نظام نافذ کریں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں، جو اس پر ایمان لے آئیں وہ پھر ایک جو ہے وہ تسلیم کر لیں، اس کے سامنے اطاعت اختیار کر لیں ان کی، اپنے اولو الامر کی، اس ہدایت کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. پھر تیسرا چیز یہ ہے کہ جب یہ اقتدار اور یہ حکومت، یہ ریاست قائم ہو جائے تو وہ اپنا ایک نظام تشکیل دے گی. وہ اس نظام کی تشکیل کرنا قرآن اور سنت کے مطابق، یہ ایک اور پہلو بن جاتا ہے اسلام کا، یا اسلام کو ایز اے دین جو لوگ اختیار کریں ان کے لیے. پھر چوتھی چیز یہ کہ ریوارڈ سسٹم، کہ جو لوگ جو ہے نیکیاں کریں گے ان کو جو ہے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ملے گی، اور جو آخرت کے اندر بھی جنت ملے گی. اور جو لوگ برائی کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ سزا ان کو ملے گی. اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت میں سزا جو ہے ان کو ملنی ہی ملنی ہے. تو یہ جو پورا ایک اسٹرکچر بنتا ہے اس کو ہم دین کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے موضوع کی بات کی کہ بھئی یہ دعوت دین، پھر دعوت دین اور ہماری ذمہ داریاں. اب میں نے آپ کو لفظ دین سمجھایا ابھی تک پورا، تو اب اس کی دعوت کیا چیز ہے؟ اس کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ دعوت ضروری نہیں کہ دوسرے کو دی جائے، دعوت اپنے آپ کو بھی دی جاتی ہے. یعنی اپنے آپ کو دعوت دینے کا مطلب ہے پہلے انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو،
मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, मिलने जुलने वालों को, करीब के लोगों को, दूर के लोगों को, यानी आपके मुखातबीन का जो अल्टीमेट जो आपका स्कोप होगा आपके मुखातबीन का, वो पूरी दुनिया के लोग होंगे। अगर दुनिया भर में 7 अरब लोग हैं तो 7 अरब लोग जो है बुनियादी तौर पर आपके मदऊइन हैं, आपके मुखातबीन हैं, जिन तक आपने दीन की दावत को पहुंचाना है। यानी जो अभी मैंने पूरा दीन डिफाइन किया, इस दावत को लोगों तक पहुंचाना कि लोगों अल्लाह को अपना इलाह तस्लीम करो, अल्लाह को अपना रब तस्लीम करो, अल्लाह की हाकमियत को मानो, अल्लाह की हाकमियत के मुताबिक इस दुनिया के निज़ाम को चलाओ, चाहे वो तुम्हारा मुआश का निज़ाम हो, तुम्हारी सियासत का निज़ाम हो, या तुम्हारा इंसाफ का निज़ाम हो, या तुम्हारा मुआशरती निज़ाम हो, तुम्हारी रसूम और रिवाज हो, तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, हर चीज़ को उन अहकामात के ताबे कर लो जो अल्लाह ताला ने बताए। ये वो दावत है जो पहुंचानी है। यानी हमने जो हमारा जो मौजू है कि दावत दीन ये है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका एक पहलू आपके सामने और पेश करता हूँ, फिर इस पर हम जिम्मेदारियों की तरफ भी आएंगे। अभी जो पहली बात मैंने आपके सामने की, दूसरी बात की, और फिर तीसरा नुक्ता, अब तक नुक्ते याद हो गए होंगे आपको सारे। तो जो तीसरा नुक्ता है कि एक कायदा और ज़ाब्ता और तरीक़ाकार बन जाए। मैं चूंकि इस पर प्रैक्टिकली बात करने वाला हूँ कि हमारी प्रैक्टिकल जिम्मेदारियां हमारी हैं क्या, तो इसलिए मैं पाकिस्तान के तनाजुर में इस बात को करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा यूनिक मुल्क है। पाकिस्तान एक बड़ा जो है ना वो पूरी दुनिया के ममालिक से बहुत ही मुख्तलिफ मुल्क है पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि इस पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो कि बहैसियत रियासत के मुसलमान है। जब हम कहते हैं कि बहैसियत रियासत के पाकिस्तान मुसलमान है, तो इसका मतलब क्या है? ये मैं ना आपको एक ऐसे डॉक्यूमेंट से बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िका और मुश्तरका डॉक्यूमेंट है पूरी पाकिस्तानी कौम का। उसके ज़रिए जो है ना मैं अब आपको ये बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये किस तरीके से जो है ना वो जो है वो मैं ये बात कह रहा हूँ आपके सामने कि ये पाकिस्तान जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो आईन है पाकिस्तान, जिसे दस्तूर पाकिस्तान हम कहते हैं। अच्छा, पहले दस्तूर पाकिस्तान जो था वो सिर्फ अंग्रेजी ज़बान में दस्तयाब होता था, लेकिन अब बाकायदा, यानी पहले अगर तर्जुमे मिलते थे तो वो अनऑथेंटिक तर्जुमे होते थे। अब जो तर्जुमे हैं बाकायदा एक पार्लियामेंट के फैसले के तहत अब बाकायदा तर्जुमा किया गया है दस्तूर पाकिस्तान का। और ये बाकायदा तर्जुमा जो है दस्तूर पाकिस्तान का, ये आपके पास सामने इस वक्त आपको स्क्रीन पे, जो लोग भाई स्क्रीन देख पा रहे हैं अपने कंप्यूटर पर हैं या मोबाइल पर हैं, अगर आप स्क्रीन देखें तो आपको जो है ना ज़्यादा इसमें बेहतर नजर आएगा आपको। ये आईन पाकिस्तान है और ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, ये मैंने नहीं बनाया ना किसी और ने लिखा है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मंजूर किया है, और ये वो डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, दोनों ज़बानों में, अंग्रेजी में और उर्दू में। मैं यहाँ से सिर्फ इसका तमहीद पढ़ता हूँ आपके सामने, ताकि मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्लियर हो जाए। मैं इसको पढ़ूंगा पूरा और आप इसको सुनिएगा ज़रा। ये कहता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर 12 अप्रैल 1973। तमहीद। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ही पूरी कायनात का बिला शिरकत गैर हाकिम मतलब है, और पाकिस्तान के जमहूर को जो इख्तियार और इक़्तिदार उसकी मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर इस्तेमाल करने का हक होगा, वो एक मुक़द्दस अमानत है। चूँकि पाकिस्तान के जमहूर की मंशा है कि एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जिसमें ममलिकत अपने इख्तियारात और इक़्तिदार को जमहूर के मुंतखब करदा नुमाइंदों के ज़रिए से इस्तेमाल करेगी, जिसमें जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, रवादारी और अदल उमरानी के उसूलों पर जिस तरह इस्लाम ने उनकी तशरीह की है पूरी तरह अमल किया जाएगा, जिसमें मुसलमानों को इनफरादी और इज्तिमाई हल्का हाय अमल में इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात और मुक्तज़ियात के मुताबिक जिस तरह कुरान पाक और सुन्नत में इनका तयन किया गया है तरतीब दे सकें, जिसमें करार वाक़ई इंतज़ाम किया जाएगा कि अक़लियतें आज़ादी से अपने मज़ाहिब पर अक़ीदा रख सकें और इन पर अमल कर सकें और अपनी सकाफ़तों को तरक्की दे सकें, जिसमें वो इलाके जो इस वक्त पाकिस्तान में शामिल या ज़म हैं और ऐसे दीगर इलाके जो बाद अज़ीं पाकिस्तान में शामिल या ज़म हों, एक विफाक बनाएंगे जिसमें वहदतें अपने इख्तियारात और इक़्तिदार पर ऐसी हुदूद और पाबंदियों के साथ जो मुकर्रर कर दी जाएं खुद मुख्तार होंगी, जिसमें बुनियादी हुकूक की ज़मानत दी जाएगी और इन हुकूक में कानून और अखलाक आमा के ताबे हैसियत और मौक़े में मसावात, कानून की नज़र में बराबरी, मुआशरती, मुआशी और सियासी इंसाफ और ख्याल, इजहार ख्याल, अकीदा, दीन, इबादत और इज्तिमा की आज़ादी शामिल होगी।
जिसमें अक़लियतों और पसमानदा और पस्त तबकों के जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का करार वाक़ई इंतज़ाम किया जाएगा, जिसमें अदलिया की आज़ादी पूरी तरह महफूज होगी, जिसमें वफाक के इलाकों की सालमियत, उसकी आज़ादी और ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा पर उसके हुकूक, मुक़तदिर के बशमूल उसके जुमला हुकूक की हिफाजत की जाएगी, ताकि अहले पाकिस्तान फलाह व बहबूद हासिल कर सकें और अक़वाम आलम की सफ़ में अपना जायज़ और मुमताज़ मकाम हासिल कर सकें और बैनुल अक़वामी अमन और बनी नौ इंसान की तरक्की और खुशहाली में अपना पूरा हिस्सा अदा कर सकें। लिहाजा अब मज़ीद गौर से सुनिएगा, अब हम जमहूर पाकिस्तान यानी हम सब कादिर मतलक अल्लाह तबारक व तआला और उसके बंदों के सामने अपनी जिम्मेदारी के एहसास के साथ पाकिस्तान की खातिर अवाम की दी हुई कुर्बानियों के एतराफ़ के साथ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस ऐलान से वफादारी के साथ कि पाकिस्तान अदल उमरानी के इस्लामी उसूलों पर मबनी एक जमहूरी मुमलिकत होगी, इस जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ होने के जज्बे के साथ जो जुल्म सितम के खिलाफ अवाम की अनथक जिद्दोजहद के नतीजे में हासिल हुई है, इस अज़म बिलजज़म के साथ कि एक नए निज़ाम के ज़रिए मसावात पर मबनी मुआशरा तख्लीक करके अपनी कौमी और सियासी वहदत और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ करें, बज़रिया हाजा कौमी असम्बली में अपने नुमाइंदों के ज़रिए ये दस्तूर मंजूर करके इसे कानून का दर्जा देते हैं और इसे अपना दस्तूर तस्लीम करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने मुतालिया किया है, ये मैंने जमात इस्लामी की कोई किताब नहीं पढ़ी है, ना मैंने ये सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के लिटरेचर से निकाला है इसको। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर है, जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है 1973 में इसे मंजूर किया था, जिसमें तमाम पार्टियां शामिल थी। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, मेरे दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हमारी दीनी जिम्मेदारी क्या है, दीनी जिम्मेदारी में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे बुजुर्ग पूरी कर गए हैं, और वो जिम्मेदारी ये थी कि मुल्क में एक डॉक्यूमेंटेड जो है ना वो एक चीज़ मौजूद हो, एक डॉक्यूमेंटेड निज़ाम मौजूद हो। उन्होंने डॉक्यूमेंटेड निज़ाम हमें दिया है एक जिद्दोजहद करके। और अगर आप तमहीद को मैं दोबारा पढ़ूँ कि लिखते हैं कि चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ही पूरी कायनात का बिला शिरकत गैर हाकिम मुतलक है, और पाकिस्तान के जमहूर को जो इख्तियार और इक़्तिदार इसकी मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर इस्तेमाल करने का हक होगा, वो एक मुकद्दस अमानत है। ठीक है ना। तो अब आप देखें कि पहली जो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना बहैसियत पाकिस्तानी मुसलमान के, वो ये बनती है, चूंकि पाकिस्तान जो है ना, जब हम कहते हैं इस्लाम का किला है और पाकिस्तान को एक इस्लाम की लेबॉर्ट्री के तौर पे बनाया गया था कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम अपनी दुरुस्त सूरत के अंदर कायम हो जाए पाकिस्तान में, तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल बन जाएगा पाकिस्तान। और दुनिया के करोड़ों लोग जो इस वक्त जो है सिसक रहे हैं, जो इस वक्त इंसानियत परेशानी का शिकार है, उनको हम दिखा सकेंगे कि देखो इस्लाम का निज़ाम इतना खूबसूरत है और कितनी खूबसूरती से हर तरह के मसाइल को हल करता है, चाहे वो माशरती मसाइल हों, चाहे वो मुआशी मसाइल हों, चाहे वो इंसाफ के मसाइल हों। अब प्रॉब्लम हमारी क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्यूमेंट मौजूद है आपके सामने। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये डॉक्यूमेंट देखा भी नहीं होगा पहले, और कई लोगों को तो यकीन भी नहीं आता। मैंने अभी 2-3 लेक्चर इस पे दिए हैं, लोग हैरान होते हैं कि अच्छा ये दस्तूर पाकिस्तान में लिखा हुआ है सब कुछ। यस, इट इज रिटन, स्टैम्प, हर किसी ने इसके ऊपर जो है वो साइन किया है, पूरी कौम ने, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ये। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, सबसे पहले जो इस वक्त हमारी जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी ये बनती है कि इस बात को समझें कि इस पूरे मुल्क को दुरुस्त करना, इसके निज़ाम को दुरुस्त करना, इस पर दारोमदार है लोगों के अखलाक का। इसलिए कि लोगों के अखलाक खराब हो रहे हैं। अखलाक कौन खराब कर रहा है? मुल्क में अगर सूद की वजह से बेरोजगारी फैली हुई है, सूद की वजह से अगर जो है वो कुछ लोगों का मुल्क के ऊपर कब्जा हो गया है और लाखों मिलियंस की तादाद में लोग दरबदर फिर रहे हैं, इस सूदी निज़ाम की वजह से फिर रहे हैं सर। ये जो सूदी निज़ाम है ये हमारे दस्तूर से टकराता है। हमारे क्योंकि दस्तूर कुरान और सुन्नत की बुनियाद के ऊपर है, इसको खत्म करना किसकी जिम्मेदारी है? ये जो बेहयाई फैलाई जा रही है पूरे मीडिया के जरिए से, ये दस्तूरी लिहाज से ये काबिल सजा जुर्म है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये हुकूमती ऐवानों से ये सारे के सारे काम हो रहे हैं। डिपार्टमेंट्स के जिनको कंट्रोल करना चाहिए था वो उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है, सारे काम हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बेशुमार चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिनकी वजह से जो है वो पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है ना वो एक अजीब कैफियत का शिकार हो गई है, चाहे वो मुआशी हवाले से देखें या माशरती हवाले से देखें। नौजवान बेरारो हो रहे हैं, बेहयाई फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है, बदअमनी फैल रही है। पानी आता है तो इतना आता है कि गरक हो जाते हैं,
نہیں آتا ہے تو اتنا بھی نہیں آتا کہ جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے نظام کو قائم کریں گے وہ ہم نے نہیں پورا کیا وعدے کو. تو پہلی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک اجتماعی جد و جہد جو ہو رہی ہے, جماعت اسلامی جد و جہد کر رہی ہے پاکستان کے اندر, تو ہم اس کا حصہ بن جائیں. اور یہ عین عبادت ہے, جس طرح شروع میں نے آپ کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نا حکم ہے کہ اللہ کے اس دین کو یہ غالب کرنے کا طریقہ ہے, جو ابھی میں نے تمہید آپ کے سامنے پڑھی ہے دستور کی, یہ جو قرارداد مقاصد اس میں شامل ہے اس کے اندر, جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے, اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے جد و جہد کرنا, سیاسی جد و جہد کرنا, منظم جد و جہد کرنا, ایسے لوگوں کو اقتدار میں لانے کی کوشش کرنا کہ جو اس دستور کو نافذ کریں اس کی صحیح شکل میں پاکستان کے اندر. یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے. تمام جمہور پاکستان سے میں اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری ہے. اسی ذمہ داری کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ ڈال کے نہ بیٹھ جائیں کہ جب اقتدار قائم ہوگا تب ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اس کو تو قائم کرنے کی جد و جہد ہم کر رہے ہوں گے, لیکن اسی دوران جو معاشرتی تبدیلیاں لانے کا کام ہے, یعنی معاشرے کے اندر لوگوں کو سچ بولنا سکھانا, خود سچا بننا, خود ایماندار بننا, خود وعدہ پورا کرنے والا بننا, خود حرام سے بچنا, خود حلال کو اختیار کرنا, چاہے وہ عمل میں ہو چاہے وہ کمانے میں ہو, اور اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا, اسی طرح اپنے پڑوس میں اپنے بہن بھائی اپنا خاندان, ان کو یہ سکھانا کہ بھائی سچ بولو, جھوٹ چھوڑ دو, یہ کبیرہ گناہ ہے, اس سے بربادی آتی ہے, ایمانداری اختیار کرو, وعدے پورے کیا کرو, لوگوں کا خیال کیا کرو, بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو, غریب اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو, جو بیمار ہے, جس کے پاس علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے اس کی آگے بڑھ کے مدد کرو, کوئی پریشانی کے اندر ہے تو آگے بڑھو, اس کے مدد کرو, ایک دوسرے کے لیے دعا کرو, عبادت کا رستہ اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو, اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تعلق کو مضبوط کرو. یہ وہ کام ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود اختیار کریں, اپنے گھر والوں کو اختیار کروائیں, اپنے خاندان والوں کو اختیار کروائیں, اپنی سوسائٹی کو اختیار کروائیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میں نے مختصراً جو ہے جو وقت میرے پاس اویلیبل تھا اس میں آپ کے سامنے پوائنٹس کی صورت میں بات کی ہے. اللہ نے چاہا تو ان پوائنٹس پہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں انشاءاللہ کسی بھی نقطے پر اگر مزید تفصیل کی آپ جو ہے وہ کہیں گے مجھے تو پھر کسی وقت انشاءاللہ میں ان پر تفصیلی بات چیت کروں گا. امید کرتا ہوں کہ دین کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے آج کے اس نشست میں, اور دین کو قائم کرنے کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہے, اور جو دین کے قیام کے لیے ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں. اپنی آخری بات کہہ کے یہاں ختم کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری آپشنل نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی, میں اس کو دوبارہ لے آتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے. یاد رکھیں جو ذمہ داری رسول کی ہوتی ہے, جب رسول چلے جاتے ہیں دنیا سے تو رسول کی جو امت ہوتی ہے, رسول والی ذمہ داری امت کی آ جاتی ہے. تو اب یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. جن لوگوں کے کان میں یہ بات چلی گئی ہے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی, آپ کی ذمہ داری ہے, اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے بچ نہیں سکتے. اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں. آپ عمر کے جس بھی حصے میں ہیں, آپ کے پاس جو بھی صلاحیتیں موجود ہیں, اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ, اپنی پوری قوت کے ساتھ اجتماعی جد و جہد کا حصہ بنیں, ہمارے ساتھ شامل ہوں, آگے بڑھیں دین کے قیام کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر حامد بھائی. الحمدللہ آپ نے اس مختصر سے وقت میں نہ صرف دین کی دعوت پر بلکہ دین کیا ہے سے لے کر اور ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے تک بات کو مختصراً اور پوائنٹ وائز بیان کیا. جزاک اللہ خیر. امید ہے سارے ساتھیوں نے اسے سمجھا ہوگا. میں حامد بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ 1 منٹ میں دعا بھی کر کے اس گیدرنگ کو کلوز کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اجرنا من النار. یا اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تیرے دین کے مطابق تبدیل کر سکیں. یا اللہ ہمیں ہمت, جرت, استقامت عطا فرما کہ پاکستان کے اندر تیرے دین کو غالب اور نافذ اور قائم کر سکیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما.
اور اپنی کتاب قرآن عظیم الشان کو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دے. ہمیں قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کی دعوت پھیلانے والا بنا دے. یا اللہ جو بھائی بھی کسی قسم کی مشکل میں ہیں، مالی مشکل میں ہیں، کسی اور مشکل میں، ان کی مشکلات دور فرما، آسانیاں عطا فرما دے. جو لوگ یا اللہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی، پوری دنیا میں انسانیت میں اللہ جو لوگ کسی بھی قسم کی مشکلات کا شکار ہیں، خاص طور پہ یہ اس وقت جو وبا آئی ہے اس حوالے سے اللہ تو پوری انسانیت کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما. لوگ زندہ رہیں گے تو ہماری دعوت ان تک پہنچے گی اور اس بات کی امید ہوگی کہ وہ جنت کے راستے پر چل سکیں اور جہنم سے بچ سکیں. یا اللہ تو ہمارے گھروں پر، ہمارے خاندانوں پر، ہمارے ملک پر اپنا رحم اور کرم اور فضل نازل فرما دے. یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ونس اگین جزاک اللہ خیر تمام ساتھیوں کا کہ انہوں نے حلقہ منتظر